start. آپ سب کا very quick comment on Syria میں جو ہو رہا ہے before we come to Pakistan. جی اطہر. دیکھیں obviously مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ جو فال آف ڈومیسٹکس ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں نیگوشیشنز بھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب پیچھے رہ گئے ہیں. اب خطے کے اندر اگین جو ڈفرینٹ پاورز ہیں ان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا کانفلکٹ بھی ہے. ٹرکی کا اپنا کردار ہے, اس کا ایران کا اپنا کردار ہے. گولان ہائٹس کے اوپر اسرائیل نے اپنے ٹینکس بھیج دیے ہیں, تو اسرائیل اس ساری صورتحال میں تو واضح ونر ہمیں نظر آ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال میں بشار الاسد فیملی جو وہاں پہ تھی, حافظ الاسد تھے ان سے پہلے, یہ 50 سالہ ایک آمریت تھی جو زبردستی وہاں پہ قابض تھے, میجورٹی ان کے خلاف تھی, لیکن انہوں نے وہ جو ایکو سسٹم تھا وہ بنایا ہوا تھا, اس لیے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ سیکٹس ہیں, مذاہب ہیں, ان سب کو انہوں نے ایک طرح سے جوڑ کے رکھا تھا. اب بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں, خدا نخواستہ وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے یا کوئی سیاسی فارمولا بنتا ہے اور ہم جمہوریت کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ نے بشار الاسد کو اتار کے ریلیجس ایکسٹریمسٹ وہاں پہ بٹھا دینے تو میرے خیال میں وہ تو پھر لاس ہوگا سب کا. چلیں we'll have to watch. جی میں جی عطر صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہوئے کہوں کہ لارجر ایشو یہ ہے کہ کیا مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسی بالکنائزیشن ہونے جا رہی ہے جس کے اندر سیریا کے بھی وہ ایک کنٹیگوس یونٹ رہے گا نہیں رہے گا, جس طرح ابھی صاحب نے کہا کہ کیا کرسچنز, سنیز, شیعہ فیکشنز جو ہیں یہاں پہ انٹرنل وار ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ یہ ہوئی تو یہ ایران کے بارڈر سے لے کے آپ شروع کریں تو عراق, سیریا, لیبنان, گوئنگ آل دی وے ٹو دی میڈیٹرینین, یہ ایک پوری ریجن کے اندر لارجر کانفلکٹ کا اندیا ہے جس کے اندر پاکستان جیسے ممالک, کیونکہ ایران کی ایک ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے, مڈل ایسٹ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے, تو پاکستان کے اس کے اندر ریئل سٹیکس ہیں, الائنسز کے اندر بھی اور ویسے بھی ریلیجس پرسپیکٹو سے بھی. آخری بات میں اس میں یہ کہوں کہ ہمیں پچھلے 21 سال کے ایکسپیرینس سے 2004 میں جب عراق کی جنگ شروع ہوئی اس کے بعد کے ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہیے کہ جن ممالک میں ایک دفعہ آپ پاپولسٹ لیڈرز کو نکال کے کچھ مسلط کر دیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کر رہے ہوں تو پھر دہائیاں لگ جاتی ہیں, وہ ممالک واپس ٹھیک نہیں ہوتے. اس چیز کے اندر ہمارے لیے بھی کچھ لیسنز ہیں. بہت اچھا ہو کہ ہمارے سیریس لوگ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر تھوڑی سی امن کی فضا لے کے آئیں. ہمارے سامنے ممالک ہیں پچھلے 20 سال میں بکھر گئے. بالکل بے شک. اچھا شوکت, تو آپ بتائیے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دس ڈیولپمنٹ ان سیریا؟ دیکھیں نا, یہ جتنی سچویشن ہے اس ریجن میں, تیونیزیا فار ایگزامپل, پھر کرنل قذافی لیبیا میں, پھر صدام حسین عراق میں, ابھی بشار الاسد فیملی یا الاسد, حافظ الاسد فیملی, اگر 50-60 سال آپ رہیں گے اور لوگوں کو دبا کے رکھیں گے, کوئرسو میئر استعمال کریں گے. آج جو جیل ٹوٹی اس میں سے جو ویژولز آئے, نہ صرف بڑے جیلوں میں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہوں نے اپنے مخالفین کو رکھے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے پبلک ریاکشن کو روکا نہیں جا سکتا, لیکن اس میں صرف پبلک ریاکشن ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے دیکھا کچھ 4-5 سال پہلے تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشین فلیٹس بھی آ گئے تھے اسی ریجن میں آمنے سامنے. تو جو کنورجنس ہوئی گلوبل پاورز کی, وہ اس نے بھی اس کو ایسکیلیٹ کیا یا فردر ڈیسٹیبلائز کیا, اور الٹیمیٹلی اس سارے کرائسیز کا اگر لیبیا تباہ ہوا, عراق تباہ ہوا, سیریا تباہ ہوا, تو بینیفیشری تو اسرائیل ہے. اب اسرائیل کے سراؤنڈنگ میں سوائے ایجپٹ کے باقی تو کوئی نہیں رہ گیا نا جو اس کو کبھی آنکھ دکھا سکے یا اس کو چیلنج کر سکے. اور کسی زمانے میں لبنان میں موجود پرو ایرانین پراکسیز وہ بڑی سٹرانگ ہوا کرتی تھیں, لیکن کس طرح سے انہوں نے حسن نصر اللہ کو شہید کیا, اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر شہید کر دیا. تو الٹیمیٹلی لوزر اگر ایک مسلم برادرہڈ میں دیکھیں تو ہم مسلمان لوزر ہیں اس سارے کرائسس میں. میرے لیے بڑا انفارچونیٹ ہے یہ سارا کچھ, بہت انفارچونیٹ ہے. منیب, ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے, جو سیریا کے اندر ہو رہا تھا اور اب جو بشار الاسد کی تاریخ ہے اس حساب سے تو آئی ایم ناٹ سرپرائز. ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں اوور آل تو لوگ وہاں پر بڑے جوبلنٹ ہیں, اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. گو کہ انسرٹنٹلی لومز اوور دیئر ہیڈ کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جنہوں اگر ٹیک اوور ہوا ہے تو دے آر ایشورنگ کہ جی مائنارٹیز کو ہارم نہیں کیا جائے گا, یہ نہیں کیا جائے گا. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کانفلکٹ یا اس طرح کی ریپریسو رجیم جاتا ہے تو ایز ایوری بڈی ایلس ہیز سیڈ, آل ڈیپینڈس کہ اس کے بعد کوئی کیا پولیٹیکل ایجنڈا ہے, کوئی گورننس کا ماڈل ہے, کون رول کرے گا.
اگر ایک مصیبت کے بعد ایک دوسری مصیبت گلے پڑ جائے پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی میرے خیال میں it's too early to say. I think for that matter Turkey and Russia will play a pivotal role کہ اسٹیبلائز کرنے میں جو صورتحال ہے سیریا کے اندر. لیکن ابھی آئی تھنک بہت ارلی ہے. ابھی تو جس طرح سے پتہ چلے گا کہ آگے آنے والے 5-10-15 دن کے اندر کیا ہوتا ہے تب سچویشن کلیئر ہوگی. بٹ گڈ فار دی سیرین پیپل اف دے ہیٹڈ بشار الاسد سو مچ بیکاز دے آر سیلیبریٹنگ ناؤ. تو یہ اچھی بات. جی ویل آئی گیس ناظرین اس میں سوال تو یہی ہے کہ ٹرانزیشن میں ہوتا کیا ہے, اور جو اطہر کہہ رہے تھے وہ تو بات درست لگتی ہے کہ obviously کوئی behind the scenes negotiations ہوئی کہ the prime minister is there. Let's see will this be different from the past or it's not a bloody transition, اور کچھ اسٹیبلٹی آئے اور مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہو, اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو کوئی اس کی اسٹرینتھننگ آف اٹس ہینڈ نہ ہو آگے ہی اٹ ہیز اے بلڈی ہینڈ دیٹ اٹ از یوزنگ فار جینوسائڈ, جس کو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ویری کلیئرلی کہہ دیا کہ اس جینوسائڈ. منیب آپ سے ہی شروع کرتی ہوں, ذرا کوئک ٹیک آن جو نیگوسیشنز پی ٹی آئی اور حکومت کے حوالے سے جو بات چلی ہے, اور جو عمران خان نے 5 لوگوں کی کمیٹی بنائی, اور جو اس وقت تک حکومت کی طرف سے ریئیکشن ہے. دیکھیے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ دیر از نو ولنگنیس آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. اور اگر میں گورنمنٹ کہتا ہوں تو نیچرلی پھر گورنمنٹ اور اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جو کلیم کیا جاتا رہا تحریک انصاف کی جانب سے, جس سے اب بہت سے لوگ ڈسٹنس بھی کر رہے ہیں کہ کوئی آفر کی گئی تھی, وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایلوژن کریٹ کیا گیا تھا. ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی تھی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق, اور گورنمنٹ اسٹینڈ الون تو وہ آفر کر بھی نہیں سکتی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کسی سرٹن ڈیٹ پر ہو سکتی ہے. معاملہ جہاں تھا وہیں پر ہی ہے, اور یہ 3 ڈیمانڈز اگر انہوں نے پہلے بھی پروٹیسٹ سے پہلے دی, اب 2-3 ڈیمانڈز کو انہوں نے اور دے دی ہیں, تو میرا نہیں خیال, ویسے تو دیر از نو ہارم کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے اور واقعی اس کی انکوائری ہو کہ 9 مئی یا 26 یا 24 نومبر کو کیا ہوا تھا. لیکن مجھے اس میں بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. اسٹینڈ سٹل ہے اس لیے کیونکہ نارملی اگر آپ دیکھیں, ایز آئی آلویز پوائنٹ آؤٹ, کہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کے پاس لیوریج ہو. تحریک انصاف کے پاس یہ لیوریج اس وقت نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پارٹی انٹیکٹ ہے, ووٹر سپورٹر بھی ہے, سب کچھ ہے, بٹ what leverage do they have against the government or for that matter against the establishment? That is not there. تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے. بائی اسلام آباد پہ بار بار آنے سے وہ تو ایک ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں پھر آئیں, لیکن اس سے بھی کچھ خاطر خواہ نتائج تو حاصل نہیں ہوں گے. جو پالیسی ہے عمران خان صاحب کی طرف یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, وہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کی طرف وہ نہیں بدل رہی. I don't see that changing. It has not changed in the past 2 years. ابھی بھی وہ بدل نہیں رہی. And with this, meaningless call for civil disobedience اور یہ اور وہ, so I think یہ further antagonize ہی کرے گی سچویشن کو. So ابھی تو I don't think کہ کوئی material چیز ہو رہی ہے, and I'm saying it with all the information that I have, کہ nobody is even government کے اندر کوئی serious نہیں ہے about these talks.